السلام علیکم جی. اس وقت جب ہم یہ بات آپ سے کرنے کے لیے ولاگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان لندن کے دورے پہ پہنچے ہیں ارجنٹلی, اور اس کے اندر جا کے وہ مشورہ کریں گے کچھ بھائی جان سے. چاچو جو ہیں وہ لندن پہنچے ہیں اور بھائی جان سے مشورہ کریں گے. بھائی جان سے پچھلے دنوں کچھ لوگ بھی ملے تھے, ہم نے کل کے اپنے ولاگ کے اندر آپ کو عرض کیا تھا, اور کچھ فارمولے بھی لے کے گئے تھے, لیکن خبر یہ ہے کہ ان فارمولوں کو خیرات نہیں پڑی, اور اسی لیے بھائی جان کو طلب کیا گیا ہے. ایک وفاقی وزیر صاحب کے حوالے سے پتہ چلا جو بہت قریب ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ اس عمل کو جلدی شروع کرنا چاہیں گے نئے چیف کی تقرری کے حوالے سے. یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار افواہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ابھی تک جو ہے وہ اس پروسیس کا آغاز نہیں ہوا. تو اس پروسیس کا آغاز تو جو ہماری اطلاع ہے 18 یا 19 کو ہونا تھا, لیکن وہ مجھے زیادہ اینشیس جو ہے وہ سنائی دیے, اور انہوں نے کہا کہ جناب شاید کوئی سیکرٹری دفاع کی طرف سے کوئی ایسا ویسا. میں نے کہا اگر ہوا تو انہوں نے کہا کہ سیکرٹری دفاع کوئی بڑی قیمت نہیں ہے جو ہم ادا نہ کر سکیں, ان کو ادھر ادھر کر کے بھی تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال چاچو پہنچے ہیں اور مشورہ یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا مجھے لگتا ہے جو ذرائع نے بتایا, اور میری بھی یہی ریڈنگ ہے کہ یہ ہے کہ جناب نیا چیف کتنوں لانا ہے, یعنی کدے ہتھوں نصیب عزت ہونا ہے. ظاہر میاں نواز شریف صاحب نے جتنے بھی آرمی چیف اپوائنٹ کیے ہیں آج تک, وہ ان کے ہاتھوں ان کو کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. ٹھنڈی ہوا تو پکا جان لی انہوں نے بند کر دیتا. تو لہٰذا کدے ہتھوں اسی ان چتر کھانے نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, لیکن نہیں, اس دفعہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ سینیارٹی کا جو پرنسپل ہے اس کو مینٹین کیا جائے, جو اس دن سینئر موسٹ ہو اس کو لگایا جائے. یہ جو افواہیں چھوڑی گئیں اس کو تو وہ تو کل کی بات تھی. جو اپنا بدھ کی صبح ایک خبر چھپی, اور وہ خبر یہ تھی کہ جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پہ, وہ تو خیر پہلے دن سے راضی تھی, باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینے پہ راضی ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت لیٹ ہو گیا یہ معاملہ, کیونکہ یہ کسی کی خواہش تو لگتی ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیئر ویل ڈنر جاری ہیں. آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا فیئر ویل دورہ ہو گیا ہے, این ڈی یو کا فیئر ویل دورہ ہو گیا ہے. گڈ بائی ڈنر اور فیئر ویل ڈنر بھی آج بھی شاید جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے اس وقت بھی کسی جگہ کے اوپر جاری ہو. ایک پروسیس جب اتنا آگے چلا جائے, اور پھر جب آپ منہ سے کہہ چکے ہوں اور ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہوں اور ایک سے زائد مرتبہ جگہوں پہ کہہ چکے ہوں اور فوج کے ترجمان سے بھی کہلوا چکے ہوں, تو پھر سوچ سمجھ کے یہ باتیں کی جاتی ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خواہشات تو ہوں لوگوں کی یا خدشات ہوں, لیکن ان کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں لگتا. بظاہر جو ہے وہ پروسیس چلے گا, اور پروسیس کا وقت جو ہے وہ 18 کو باقاعدہ وہ فارورڈ کی جائے گی. ابھی 18 کے اندر کم از کم 9 دن باقی ہیں جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سمری بھی جو تھی وہ 18 کو ہی موو ہوئی تھی, آگے چلی تھی, اور اس کے بعد پھر ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا. ایک دو خدشات ہیں, اور وہ خدشات یہ ہیں کہ جو اپنا صدر جو ہیں اس کے اندر اڑیچ ڈال سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو اس وقت سینئر موسٹ ہوں گے حافظ صاحب اپنے. تو ویسے بائی دا وے حافظ صاحب اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے جب جے آئی ٹی بنی تھی نواز شریف صاحب والی, اور انہوں نے وہ بندہ نامزد, ان کی ہی کنسنٹ کے ساتھ وہ بندہ نامزد ہوا تھا نا جس نے تون دیا تھا پھر نواز شریف صاحب کو. تو اس لیے پٹواری جو ہے وہ کوئی حافظ صاحب کی آمد کے اوپر زیادہ جو ہے وہ طبلے شبلے نہ بجائیں, ڈھول چھول نہ بجائیں, اور یوتھڑ جو ہے وہ زیادہ پریشان نہ ہو اس کے اوپر. جو ہے یہ وہی حافظ عاصم منیر شاہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے, جو اس وقت ایم آئی کو ہیڈ کر رہے تھے جب یہ سارا کچھ ہوا تھا.
تو یہ بھی اب ادارے کی پالیسی بدلی ہے تو وہ پالیسی کے ساتھ ہوں گے، اور ظاہر ہے پالیسی بدلنے کے لیے انہوں نے کافی زیادہ باہمی دلچسپی جو ہے اس کے امور کے اوپر بحث و مباحثہ کیا ہے، اور اس بحث و مباحثہ کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افواہوں کا دورہ ہے، لیکن دیکھیے جہاں پہ آپ اتنی خبریں دیتے ہیں، شاید اپنا انصار عباس صاحب کی بہت ماشاءاللہ کمال کی خبریں ہوا کرتی ہیں، وہاں پہ ایک آدھ بندہ فرمائشی خبر بھی تو دے دیتا ہے نا کسی کی، تو ہو سکتا ہے اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ان کی فرمائشی خبر ہو، کسی فریق کی طرف سے چھپوائی گئی ہو، تاکہ اگر وہ اس طرح کا کوئی بات سوچ رہے ہیں تو سوچیں بھی نہ۔ ہاں، تو میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، اس پہ بہت سارے لوگوں نے خیالات کے گھوڑے دوڑا دیے، تو میں نے کہا کہ ولاگ کے اندر میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ پی ایم ایل این کو یہ فیصلہ لینے کی جلدی ہے، پر اینی بھی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ پورے جو ہے وہ کر کے جا چکی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک جو صاحب جنہوں نے 19 کو ریٹائر ہونا تھا پروجیکٹ عمران خان کے یک از، تو ان کے لیے لیکن بتایا گیا کہ ان کا لیٹر جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، گڈ بائی کا، تھینک یو ویری مچ کا۔ تو جب کسی کا لیٹر جاری ہو جائے تو وہ سینیارٹی کے لسٹ کے اندر اس کی وہ جو لسٹ جاتی ہے یا جو سمری جاتی ہے اس کے اندر اس کا نام نہیں آتا، تو اس لیے 18 کو یا اس سے پہلے بھی اگر سمری موو ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وہ بات اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے کہ ایم بی ایس جو ہیں جب وہ 21 کو پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں گے تو کسی نہ کسی صورت کے اندر پاکستان کی خواہش ہوگی کہ ان کے ساتھ جو تعارف کروایا جائے یا ان کو جو جہاز کے سامنے کھلو کے سلوٹ وجے وہ نئی قیادت کی طرف سے ہو، کیونکہ نئی قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہی ہے، بہت سارے تعلقات کی بحالی ہونی ہے پاکستان کی، وہ عسکری تعلقات بھی ہیں، وہ معاشی تعلقات بھی ہیں، اور وہ تمام وہ والے تعلقات ہیں جو کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنے پونے 4 سالہ دور کے اندر جن کے اوپر کوچ مچولا پھیر دیا ہے۔ کوچ مچولا جو ہے نا، وہ جب بچے بٹھاتے ہیں نا، بناتے ہیں نا، وہ ریت کے وہ محل بناتے ہیں نا، پاؤں دے کے ریت کے گھر بناتے ہیں، تو وہ جب بہت سارے کار بن جائیں تو پھر کچھ آ کے نا تو اوپر ایسے کر کے ہاتھ پھیر دیتا، انہوں کہتے ہیں کوچ مچولا، تو وہ کوچ مچولا جو ہے وہ نہیں پھیرا جا سکتا، ٹھیک ہے، کوچ مچولا پھیر کے پھر شروع کرنا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ وہ دن ہیں جہاں پہ شدید ترین جو ہیں وہ افواہیں پھیلیں گی، لوگ اس بارے میں کانشیس ہیں، پی ٹی آئی نے اس کے لیے سٹیک بہت بڑھا دیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے پاس سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پالتو ٹرولز ہیں، اور اس کے پالے ہوئے جو ہیں یوٹیوبرز ہیں، اور یوٹیوبرز ہیں ماشاءاللہ ان کو تو لاش فروشی کا چسکا فروشی تو ہلکا ہے، لاش فروشی کا بھی ہے، بس ویوز آنے چاہیے، لاش فروشی کا ان کو چسکا پڑا ہوا ہے، اور نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ قسم قسم کی افواہیں ہیں۔ جنہوں نے جانا ہے یا جن کا جانا ٹھہر گیا ہے وہ جا رہے ہیں، اور جنہوں نے آنا ہے ان کا آنا ٹھہر چکا ہے وہ آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے اس کے بارے میں اس دن سے پہلے جب تک کہ وہ سمری لکھی نہیں جاتی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن چاچو کا ارجنٹلی لندن پہنچنا اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک تو یہ معاملہ بہت ارجنسی اختیار کر گیا ہے، اور دوسرا اس کا عمل جو ہے وہ شاید قبل از وقت ہم شروع ہوتا ہوا دیکھیں، اور مشاورت جو ہے اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جناب زرداری صاحب بھی پھٹا پا کے بہ گئے نا، نہیں زرداری صاحب چپ کر کے سائڈ تے بیٹھے دہی کھا رہے، زرداری صاحب کو کوئی شوق نہیں ہے اڑتا تیر بغل میں لینے کا، ٹھیک ہے، وہ قطعاً ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو کیا تھا، ٹکا خان اور ٹکا خان کے بعد ضیاء الحق، یہ دو انہوں نے کیے تھے، اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو صاحبہ نے جہانگیر کرامت کی اپوائنٹمنٹ کی تھی۔ باقی جتنے بھی آرمی چیف ہیں ان کی تقرری کا جو ہے وہ اعزاز جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب کو ہوا ہے، اور پھر نواز شریف صاحب نے ان کے ہاتھوں شدید طریقے سے سفر بھی کیا ہے، چونکہ لکی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہر دفعہ نکال کے لے جاتا رہا ہے۔
اس دفعہ بھی وہ جو ہیں وہ اب اس لیے وہ کودے ہی نہیں ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر. انہوں نے کہا جڑا میرٹ تے آندا لا دیو. لیکن شہباز شریف تو ظاہر ہے کہ وہ بھائی جان ہر کام بھائی جان سے پوچھ کے کرتے ہیں, تو یہ اتنا بڑے کام کے وہ بھائی جان سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں. چلیے جو بھی صورتحال ہوگی ہم آپ سے عرض کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.